سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بھی بات کریں گے جو سوات میں واقعہ پیش آیا تھا۔ پہلے میں آپ کو ایک اپنے واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ انگلینڈ کی بات ہے، کافی سال پہلے۔ تو ہمارا آفس جو تھا وہاں پہ وہ کافی بڑا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے 2 حصے کر دیے جائیں اور پھر ایک حصہ رینٹ پہ دے دیا جائے۔ تو کمپنی کو بلایا، کمپنی کو کہا جناب یہ یہاں سے ایک دروازہ لگا دیں باہر کی طرف، سڑک کی طرف، تاکہ 2 دروازے ہو جائیں علیحدہ علیحدہ سیپریٹ۔ وہ آئے، انہوں نے دروازہ لگایا، چلے گئے۔ کوئی 4-6 ہفتے بعد ایک بندہ وہاں پہ آیا، وہ ہمارے آفس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کوئی نقشہ پسند آ گیا یا یہ کوئی ہماری نقل اتارنے والا ہے۔ تو کوئی 3-4 دن بعد یا ہفتے بعد ایک لیٹر آ گیا کونسل کی طرف سے کہ یہ دروازہ آپ بند کریں گے یا ہم بند کریں گے۔ اگر ہم بند کریں گے تو اس کا یہ ایسٹیمیٹ ہے، اتنا خرچہ آئے گا، ہزاروں کے حساب سے تھا۔ تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہماری کمپنی آئے یا آپ کی آئے۔ بغیر وہ ہم نے جو بھی تھا ساؤٹ آؤٹ کیا مسئلے کو، بغیر پوچھے لگوایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس آفس میں صرف ایک ہی ڈور لگ سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پہلے اپلیکیشن دینی تھی، پھر ہمارے لوگ آنے تھے، انہوں نے چیک کرنا تھا، اس کے بعد جا کے یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ آپ نے ہمارے بغیر پوچھے یہ سب کچھ کیا۔ یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ یہ واقعہ سوات والا ہے، اس پر کل کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جو ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے جناب یہاں پہ بند لگانے کے لیے فلاں کمپنی تھی، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، فلاں نقشے بن رہے تھے۔ یہ دریا کوئی ابھی تو نہیں بنا ہوگا نا؟ تو یہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ جن کے ہوٹل تھے، جن کے ریسٹورنٹ تھے، وہ زیرو پہ آ گئے۔ وہ کیسے آ گئے؟ جیسے یہ واقعہ پیش آیا، وہاں کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی جو ہے اس کو ہوش آیا، انہوں نے بلڈوزر پکڑے اور ان کو بغیر اطلاع دیے ان کا سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ وہ لوگ سڑک پہ آ گئے۔ کل ان کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کہتے کہ یہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ یہاں پہ کئی سوالات ہیں، یہ کوئی ہوٹل نئے نہیں بنے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سوات میں پہلے بھی سیلاب آیا تھا، بڑے بڑے ہوٹل بہ گئے تھے۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہاں پہ انکم اچھی ہے، وہ نئے ہوٹل بنا لیتے۔ کس سے پوچھ کے بناتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ کون ان کو اجازت دیتا ہے؟ کیسے یہ ہوٹل وہاں پہ بنتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کافی رقم دی جاتی ہے ان اداروں کو جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ فیصد ان سے پیسے لے لیتے ہیں، کوئی ان کے پاس رجسٹری نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس پیپری کاروائی نہیں ہوتی، کوئی وہاں پہ آ کے جو سٹی والے ہیں وہ یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ جہاں پہ ہوٹل بنا رہے ہیں وہاں پہ کوئی خطرہ بھی ہے۔ کوئی وہاں پہ آ کے یہ چیک نہیں کرتا کہ جو لوگ یہاں پہ سیر پہ آئیں گے ان کی جان یہاں پہ کتنی محفوظ ہے۔ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، سب کو اس سے دلچسپی ہے کہ مال شال لگاتے ہو۔ پھر یہ جب ہوٹل بن جاتے ہیں تو یہی بات ختم نہیں ہوتی، پھر منتھلی ان کے پیسے لگ جاتے ہیں۔ اس ادارے کے جو بڑے بڑے افیسر ہوتے ہیں ان کو پھر منتھلی یہ پیسے دیتے ہیں، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے گورنمنٹ کی جگہ یا جس کی بھی جگہ، دریا کی جگہ ہے، سمندر کی جگہ ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ پیسے دو تو یہ چلتا رہے گا۔ ان کے فری کھانے ہوتے ہیں، ان کے لیے یاشی کے وہاں پہ اہتمام کیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ اپنا موج مستی کرتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ اپنا بزنس چلاتے رہتے ہیں۔ کل یہ ہوٹل کے مالکان جو تھے، ان کی میں تصویریں بھی کچھ بورڈ پہ لگا دوں گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پیپر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قانونی جو بھی اجازت نامے نہ کسی نے دیے نہ لیے، اب ان کو یہ ہوش آیا۔ اگر یہ مثالیں آپ کو اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ معمولی سا بھی کوئی کام آپ نے کرنا، اس کی اجازت لینی ہے۔ یہاں پہ کوئی قبضہ گروپ نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہوتا اس کی جگہ پہ قبضہ اس نے کر لیا،
ایک ایک سینٹی میٹر کا یہاں پہ ان کے سسٹم میں جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق یہ چلتے ہیں. ہماری طرح عدالتوں میں فراڈ کے کیس نہیں چل رہے ہوتے. کل میں دیکھ رہا تھا 63 سال پرانا پراپرٹی کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے حل کر دیا. وہ سارے مر گئے ہوں گے جنہوں نے کیس کیا ہوگا. اور 63 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے اور بہت بڑا مار کا مارا جی. کبھی قتل کا کوئی کیس ہوتا ہے 20 سال بعد یہ حل کر دیا, کبھی 10 سال بعد بندہ مر گیا تھا اب جی حل کر دیا. تو یہ ناقص سسٹم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کوئی دیں گے. ہاں آپ نے اپنی مشہوری کے لیے بورڈ لگانے ہیں, آپ نے نام چینج کرنے ہیں, آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو 100. کل میں مریم کا دیکھ رہا تھا, اس نے آنا تھا کہیں پہ, وہ صفائی والے کھڑے تھے, 100 گاڑی اس کے آگے پیچھے. سارا وقت اس پہ لگا رہتا ہے کہ ہماری مشہوری کیسے ہو, ہم شہرت سستی کیسے حاصل کر سکے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ سمجھتے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے, مگر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کی ان حرکتوں سے, مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی گورنمنٹ ہے پاکستان میں, یہ سندھ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, یہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا, وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوتا ہے. یہاں جو یورپ ہے, میں تھوڑا سا بتا دوں, پچھلے چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ جرمنی میں سوئمنگ پول پہ جو لوگ نہانے جاتے ہیں وہ بچیاں چھوٹی تھی, کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی اور فوری طور پر انہوں نے جیسے رپورٹ درج کرائی قوانین حرکت میں آ گئے اور وہ انکوائری شروع ہو گئی. نہاتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی اور انہوں نے پھر کہا کہ احتیاط بھی کرو, ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا, ساتھ انہوں نے کہا ہم بھی کارروائی کرتے. یہ لوگ جو ہے یہ عوام کے لیے سوچتے ہیں, عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیتے. یہاں پہ اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ملتی جب تک آپ مکمل طور پر گورنمنٹ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اسے پوری نہیں کرتے. ہوٹل بنانا, ایک کچھ بھی بنانا, پھر کہیں پہ بھی یہ دریا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ریڈ وہ سنگل سا لگایا ہوتا ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے, آپ کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور تصویر بھی ساتھ دی ہوتی ہے کہ سٹاپ ہو جو آگے نہیں جا سکتے. کسی جنگل میں ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہ اس قسم کے یہاں پہ جانور ہیں, اس قسم کے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ رک جائیں. ہر چیز انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے دی گئی ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں کسی کو کہ کیا کرنا ہے, اور جب کچھ ہو جائے تیرا قصور میرا قصور. اب ہوا یہ کہ وہاں جی سارے ہوٹلوں کی صفائی ہو گئی ہے, سارے ریسٹورنٹوں کی صفائی ہو گئی ہے, اور انہی ہوٹلوں میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. اگر وہ غیر قانونی ہوٹل نہ بنے ہوتے تو یہ لوگ نہ وہاں پہ ٹھہرتے یا دوسرے لوگ نہ ٹھہرتے. اب ان کو سارا کچھ یاد آ گیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں قوانین نہ ہو, لوگوں کو ہر وقت یہ بتایا جائے کہ مذہب پہ یہ کرو, مذہب پہ وہ کرو, یہ کرو وہ کرو, وہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ اس ملک کی حالت ہے جس ملک کے لیے آپ کے جتنے بھی وہاں پہ سیاستدان ہیں وہ سارا دن یہ دعوے کرتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کی حالت بدل دی, کوئی کہتا ہے جنرل صاحب نے حالت بدل دی, کوئی کہتا ہے کرنل صاحب نے حالت بدل دی, لیکن حالت بدلی نہیں آپ کی. وہاں آئے دن دریاؤں میں یہ معاملہ مختلف جگہ سے خبریں آتی ہیں, اتنے بندے ڈوب گئے, یہاں ڈوب گیا, وہاں ڈوب گیا. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. قوم جب مردہ ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ پہلا حادثہ نہیں بولتے, پہلا رونا تونا شروع ہوا ہوتا ہے تو دوسرا شروع آ جاتا ہے, وہ پہلا جو ہے پہلے سے بڑا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ختم ہے. تو قوانین نہیں ہے, آئین نہیں ہے, جس کے پاس طاقت ہے. رشوت سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا, ملک چلتا ہی نہیں. رشوت, یہ رشوت ہی ہے نا. دیکھے تو یہ ہوٹل بنتے ہیں پھر وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ پاکستان کے مختلف جگہ پہ ابھی یہ مریم نے کتنا جی
یہ گرا دو گرا دو گرا دو، ایسے پہلے لیتے رہے، بعد میں کہا مٹی ڈالو، اب تھوڑا سا کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ لوگوں کو اگر سٹارٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ غیر قانونی بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ پہلے کیوں نہیں اس طرح سے جو دیتے؟ تو یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پہ جب تک حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک یہی حالات رہیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں جی کروڑوں کا ہمارا نقصان ہو گیا کیونکہ ہمارے ہوٹل وہاں سے گرائے جا رہے ہیں، صفائی کر دی گئی ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد ہے بنیاد ہی جس چیز کی آپ نے غلط رکھی ہے وہاں پہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ 2 نمبری کی ہے، وہاں پہ پھر آپ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ آئے گا تو وقتی تو سب کی آئے گی۔ یہ بھی 4 دن نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، 6 مہینے ٹھہر جائے پھر کوئی نیا چند چڑھ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے